آصف صاحب جو دکان بیچ کے اپنے تینوں بیٹوں کو ان کے حصے دے دیتے ہیں، ان کے اس فیصلے سے شاہویر تو بہت شدید خوش ہے، جبکہ آریان اور امیر کو احساس ہے کہ ہمارے باپ نے اس کاروبار کو کھڑا کرنے میں بہت محنت لگا دی اور اتنے سال بعد اب اس کاروبار کا پھل ملنے لگا ہے اور ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب آرام سے اسی کاروبار سے ہماری زندگیاں سکون سے گزر سکتی ہیں۔ لیکن شاہویر کے ارادے تو کچھ اور ہی ہیں۔ اسے اپنے خاندان کی خوشی کا کوئی احساس نہیں، اسے احساس ہے تو صرف اور صرف ماہنور کو خوش رکھنے کا۔ عنبر بیگم بھی اپنے اس شوہر کے فیصلے سے ایک دم سے تو حیران رہ جاتی ہیں، لیکن جب اچانک تینوں بیٹوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو تب وہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ واقعی ہی بہت دور اندیش نکلے آصف صاحب۔ آریان شاہویر سے بالآخر پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر تم اتنے شاپر بھر بھر کے کپڑے جو لے جاتے ہو وہ کس کو دیتے ہو؟ میں نے CCTV فوٹیج میں تمہیں خود ہی دیکھا ہے، نہ تو ان کپڑوں کا کوئی کھاتے میں حساب کتاب ہے اور نہ ہی ان کے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، بس مال جا رہا ہے اور اس کا کوئی پروفٹ نہیں آ رہا۔ اوپر سے شاہویر بھی بلا وجہ کا آریان پہ الزام لگا دیتا ہے کہ میں نے بھی CCTV فوٹیج میں بہت کچھ دیکھا ہے، آپ کو گولک میں سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا ہے، پر میں نے تو کبھی آپ کے اوپر الزام تراشی نہیں کی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کی آپس میں نفرت اتنی شدید مت بڑھ جائے، اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی ان لوگوں کو ان کے کاروبار الگ الگ شروع کر لینے چاہیے اور اپنی فیملیز کو الگ لے جانا چاہیے۔ شاہویر تو فوراً سے ماہنور کے پاس پہنچ جائے گا اپنے پیسے لے کے، تاکہ اسے یہ خوشخبری سنا سکے کہ اب وہ اس کے سارے خواب پورے کرنے کا اہل ہو چکا ہے۔ ماہنور بھی فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ سارا کا سارا پیسہ ہم آن لائن بزنس میں ہی انویسٹ کر دیں، اور شاہویر اتنا بے وقوف ہے کہ اس نے آج تک ماہنور سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیسا آن لائن بزنس ہے، اگر میں 50% کا اس میں پارٹنر ہوں تو آخر کبھی مجھے بھی تو اس کے بارے میں بتاؤ، اور پھر جب اتنا انویسٹ کر چکا ہوں میں، اس کا کچھ بھی پروفٹ نہیں آیا آج تک۔ لیکن اس کی آنکھوں پہ تو ماہنور کی جھوٹی محبت کی پٹی ایسی بندھی ہوئی ہے کہ اسے ماہنور کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور اسے ماہنور کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے۔ ماہنور یہاں ہی کافی نہیں سمجھے گی، الٹا اسے مزید بھڑکائے گی کہ تمہارا گھر بھی تو بڑا سا ہے، آخر اس میں بھی تمہارا حصہ اچھا خاصا ہوگا، تم اپنے پیرنٹ سے گھر کے بھی حصے اپنی زندگی میں ہی کر دینے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب تو ویسے بھی ہم بزنس پارٹنر کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر بھی بننے والے ہیں، تو ہمیں کافی پیسوں کی ضرورت ہوگی، ہمیں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ میں کوئی بھوکے پیاسے غریب سی زندگی کا آغاز کرنا نہیں چاہتی، بلکہ میں تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن شاہویر ماہنور کو بتائے گا کہ وہ گھر میرے ابا کا نہیں بلکہ میری اماں کے نام ہے، اور ان کی زندگی میں وہ گھر تو نہیں بکنے والا، نہ ہی ہمیں ہمارے حصے ملنے والے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہماری شادی ہو جائے تو میں تمہیں پورے دھڑلے کے ساتھ اپنے گھر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، کوئی بھی تمہیں وہاں سے نکال نہیں سکتا، اس کی میں پوری گارنٹی دیتا ہوں۔ اب ماہنور تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یعنی باقی کی قیمت ہتھیانے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہی پڑے گی، جو کہ اس کا کرنے کا بالکل ارادہ تو نہیں۔ دوسری طرف مہک کے بھائی راہم کو ایمان کی بہن مسکان اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ڈرامے کی سٹوری زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی اگر راہم کو مسکان کی بجائے ایمان ہی پسند آ جاتی۔ شاہویر کو بھی پتہ چلتا کہ جسے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو تو شاہویر سے بھی زیادہ سکسیسفل اور اچھا لڑکا پسند کر سکتا ہے، اور اس کی لائف میرے سے بھی زیادہ اچھی گزر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے پیچھے ہی پاگل ہے۔ شاہویر کو بھی ایٹ لیسٹ اس جیلسی، اس انسیکیورٹی کا اندازہ ہوتا جو ایمان کے دل میں ماہنور کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن خیر راہم کو مسکان پسند آ رہی ہے، اور شاید مہک اس رشتے کے زیادہ فیور میں نہیں جائے گی، کیونکہ پہلے ہی ساس بھتیجی ہونے کی وجہ سے ایمان کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی دیتی ہیں اور آسانیاں بھی دیتی ہیں، اسی طرح مسکان بھی ان کی بھتیجی ہے، تو بلا وجہ ہی ان کا رشتہ وٹے سٹے کا نہ بن جائے۔ خیر کیا راہیم اپنے گھر والوں کو اس کے لیے فورس کر پائے گا کہ وہ مسکان کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں، یا اپنی محبت کی قربانی دے دے گا بہن کے لیے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔